دوستو ISI پاکستان کی ایک اہم خفیہ ایجنسی ہے جو پوری دنیا سے قومی سلامتی کی معلومات جمع کرنے، پروسیس کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے عملی طور پر ذمہ دار ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی کے ایک اہم ممبر ہونے کی حیثیت سے ISI ڈائریکٹر جنرل کو رپورٹ کرنے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ISI بنیادی طور پر ملٹری آفیسرز پر مشتمل ہے جنہیں پاکستان آرمڈ فورسز، آرمی، نیوی اور ایئر فورس سے تبادلے کی صورت میں شامل کیا جاتا ہے، تبھی ISI کا نام انٹر سروسز ہے۔ تاہم یہ ایجنسی بہت سارے سویلینز کو بھی بھرتی کرتی ہے۔ 1971 کے بعد سے ISI کی سربراہی 3 اسٹار جنرل کر رہا ہے جو کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم کو اس عہدے کے لیے 3 آفیسرز کے نام ریکمینڈ کرتا ہے جن میں سے ایک کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہیں جو کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو رپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو ISI کے 3 مین ونگز ہیں، انٹرنل ونگز، ایکسٹرنل ونگز اور فارن ریلیشن ونگز۔ ان 3 ونگز کو 3 ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل لیڈ کرتے ہیں جو کہ 2 اسٹار ملٹری آفیسرز ہوتے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں۔ دوستو انٹرنل ونگ پاکستان کی اندرونی انٹیلیجنس، ڈومیسٹک کاؤنٹر انٹیلیجنس، کاؤنٹر جاسوسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دوستو ایکسٹرنل ونگ ملک کے باہر کی انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کو سنبھالتا ہے۔ فارن ریلیشن ونگ ڈپلومیٹک انٹیلیجنس اور خارجی تعلقات کے انٹیلیجنس پر کام کرتا ہے۔ دوستو فارن ریلیشن ونگ کا کردار آنے والے وقت میں بہت اہم ہے کیونکہ گوادر بندرگاہ چائنا اور خلیج فارس کو تجارتی راہداری کے ذریعے ملانے والی ہے اور ISI کا یہ ونگ پہیے کا وہ کیل ثابت ہوگا جو پہیے کو باہر نہیں نکلنے دیتا۔ دوستو ISI کا سٹاف ملٹری آفیسرز کے ساتھ ساتھ سویلین آفیسرز پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو کہ FIA، FBR، پاکستان کسٹمز، پولیس اور جوڈیشری سے لیے جاتے ہیں اور ان کا دورانیہ 3 سے 4 سال تک ہوتا ہے۔ وہ آفیسرز جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کی ISI میں مدت بڑھا دی جاتی ہے۔ دوستو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ISI سٹاف کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہے۔ اور دوستو اگر ISI کے ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جیسا کہ کورڈ ایکشن ڈویژن جو کہ کورڈ آپریشن اور اسپیشل ایکٹیویٹیز کے لیے مختص ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس ایکس یہ ڈپارٹمنٹ ISI کے سارے ڈپارٹمنٹ میں روابط رکھتا ہے، انٹیلیجنس اور انفارمیشن دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لے کر یا اکٹھا کر کے اس پر کارروائی کرتا ہے اور رپورٹ تیار کرتا ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو ISI کا یہ ڈپارٹمنٹ ریاست مخالف انٹیلیجنس، جعلی ادویات اور جعلی کرنسی کے خلاف کام کرتا ہے۔ جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو دوستو ISI کا یہ ڈپارٹمنٹ صرف اور صرف انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را پر فوکسڈ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ یہ ڈپارٹمنٹ جموں اینڈ کشمیر ریجن اور ناردرن ایریاز کے لیے خصوصی طور پر مختص کیا گیا ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس مسیلینیس ISI کا یہ ڈپارٹمنٹ دوسرے ممالک میں جارحانہ انٹیلیجنس کارروائیوں سمیت جاسوسی کے لیے کام کرتا ہے۔ جوائنٹ سگنل انٹیلیجنس بیورو یہ ڈپارٹمنٹ بھارت اور پاکستان کے سرحد کے پاس کی انٹیلیجنس اکٹھا کرتا ہے اور اسے سگنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں۔ بارڈر پر سیف جگہ پر بیٹھ کر الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے دوسرے ملک کے میسیجز اور وائس انفارمیشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیکنیکل دوستو ISI کا یہ ڈپارٹمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے اور پاکستان پر الیکٹرانک وارفیئر اٹیکس کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری سائنٹسٹ، انجینئر آفیسرز، ایکسپلوزیو، کیمیکل اور بایولوجیکل وارفیئر سیکشن اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ SS ڈائریکٹوریٹ اسے اسپیشل سروس ڈائریکٹوریٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ SSG آفیسرز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ بھی ISI کے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ یہ ایک پیاز کی مانند ادارہ ہے جس کی آپ ایک پرت نکالیں گے تو دوسری پرت سامنے آ جائے گی۔ ISI نے پہلی بار دنیا میں اپنی پہچان اور شہرت 1980 کی دہائی میں حاصل کی جب ISI نے افغان مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف سپورٹ کیا۔ اس وار کے دوران ISI نے امریکہ کی CIA کے بالکل کلوز ہو کر کام کیا جس کی وجہ سے ISI کو CIA کے بارے میں قریب سے جاننے کا موقع بھی ملا جس کا فائدہ ISI آج تک اٹھا رہی ہے۔
सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद भी आईएसआई ने सिविल वार के दौरान अफगान तालिबान को सपोर्ट किया। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत हद तक असर और रसूख हासिल कर लेने के बाद पाक आर्मी के कुछ जनरल्स की मीटिंग में अफगानिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने का तज़किरा भी होता रहा है, लेकिन अमेरिका के आ जाने के बाद ये ख्वाब ही रह गया और अब ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। दोस्तों, आईएसआई वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस एजेंसी के लिए वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं, जो बगैर किसी लालच के आईएसआई को मालूमात फराहम करते रहते हैं। आईएसआई के एजेंट्स अपने सब्जेक्ट से बहुत ही जबरदस्त ताल्लुकात इस्तेवाल करते हैं और जबरदस्त एतमाद पैदा करने के लिए काफी वक्त लगाते हैं। दोस्तों, आईएसआई हिंदुस्तान में पहले इंडियन मुस्लिम्स को एतमाद में लेती थी, लेकिन अब आईएसआई की असल तवज्जो दूसरी अक़लियती बरादरी होती है। डिप्लोमेटिक मिशन आईएसआई को कवर फराहम करती है और अपने अहदाफ वाले मुल्क में सफारत खाने की आड़ लेकर काम किए जाते हैं। इसके अलावा मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया की आड़ भी ली जाती है। आईएसआई के दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट्स से भी ताल्लुकात होते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ डाटा शेयर किया जाता है और कई मौकों पर दूसरी एजेंसी से हेल्प भी ली जाती है और उनकी हेल्प भी की जाती है। आईएसआई के खास तौर पर सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस, चाइनीज इंटेलिजेंस, अमेरिकन CIA, ब्रिटिश MI6 से बहुत गहरे रवाबित रहे हैं। दोस्तों, आईएसआई थर्ड कंट्री तकनीक भी इस्तेमाल करती है, जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फार्मूला यूज होता है और अपने दुश्मन की मालूमात ली जाती हैं। इन ममालिक में अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्की और चीन जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, आईएसआई बहुत से ममालिक में अपने कामयाब मिशन कर चुकी है और अब भी एक्टिव है। इन ममालिक में इंडिया, अफगानिस्तान, बोस्निया, लीबिया, ईरान, इराक, फ्रांस, रशिया, UK, USA और यहाँ तक के नेपाल जैसे छोटे मुल्क भी शामिल हैं। 1982 में आईएसआई, CIA और मोसाद ने अफगानिस्तान में खुफिया तौर पर हथियारों की मुंतकिली की और ये पहला मौका था जब आईएसआई को मजबूरन मोसाद से हाथ मिलाना पड़ा था, क्योंकि इसराइल के पास सोवियत मेड और लबनानी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, जो कि तालिबानों को देना जरूरी था। दोस्तों, सोवियत अफगान की गुरिल्ला वार में आईएसआई ने अहम किरदार अदा किया था। CIA ने सिर्फ हथियार और पैसा पाकिस्तान को देना था, बाकी काम आईएसआई का था कि किस तरह हथियारों को अफगान तालिबान तक पहुंचाना है। 1983 से 1997 तक आईएसआई ने तकरीबन 90,000 अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन किया और अफगानिस्तान लड़ने के लिए भेजा। और आपको ये भी बता दें कि आईएसआई ने अफगानिस्तान में हेरोइन की स्मगलिंग को भी फरोग दिया, ताकि सोवियत फौजियों को हेरोइन के आदी अफराद में तब्दील किया जा सके और इस तरह इनकी जंग लड़ने की सलाहियत को कम किया जा सके, और ये काम आज भी जारी है। दोस्तों, सोवियत अफगान जंग के नतीजे में बहुत सारे मुहाजिरीन पाकिस्तान आ गए, लेकिन इन मुहाजिरीन में बहुत से अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी खाद के जासूस भी शामिल थे, जो कि सोवियत यूनियन के लिए काम कर रहे थे। और इन सारे एजेंट्स की मालूमात मंसूर अहमद के पास थी, जो कि अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद के जिम्मेदार एहलकार थे। आईएसआई ने मंसूर अहमद को इस बात पर कायल कर लिया कि वो तमाम एजेंट्स की मालूमात देंगे, जिसके नतीजे में उनको और उनकी फैमिली को खुफिया तौर पर लंदन महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सोवियत और अफगान एहलकार मंसूर अहमद और फैमिली को ढूंढते रह गए, यहाँ तक कि सोवियत अफगान जंग भी इख्तिताम पजीर हो गई। और दूसरी तरफ मुहाजिरीन बनकर आने वाले एजेंट्स का भी आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, 2008 में इंडियन कौंसलेट जनरल अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में मारा गया। अफगानिस्तान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ये आईएसआई ने किया है और आईएसआई ने इस ऑपरेशन पर 1,20,000 रुपए लगाए थे। दोस्तों, आईएसआई बोस्निया के मुसलमानों की मदद के लिए बोस्नियन मुजाहिदीन को बड़ी तादाद में मिसाइल और एंटी टैंक वेपन भी सप्लाई कर चुकी है। बोस्नियन मुस्लिम फाइटर्स सर्बियन आर्मी के खिलाफ लड़ते रहे। दोस्तों, बोस्नियन वार का तज़किरा पाकिस्तान के मशहूर सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली में भी हो चुका है।
دوستو 1969 سے 1974 تک ISI اور CIA نکسن انتظامیہ کے ساتھ مل کر خالصتان موومنٹ پر کام کر چکی ہے۔ جولائی 1980 میں کراچی PAF کے بیسس سے انڈین ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا، جس کی تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ را ایجنٹس کا بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور تمام نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1983 میں مشہور انڈین ایجنٹ علمو کو پکڑا گیا، جس کے ذریعے سے 4 مزید ایجنٹس پکڑے گئے اور ان 4 ایجنٹس کے ذریعے پاکستان میں جاسوسی کا بہت بڑا نیٹ ورک چلانے والا وڈیرا ٹائپ انڈین جاسوس روپ لال کو بھی پکڑ لیا گیا، جس کے بارے میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں۔ 1984 میں ISI نے انڈیا اور سوویت یونین کی ایک سیکرٹ ڈیل انکورڈ کی تھی، جس میں انڈیا نے خفیہ طور پر سوویت یونین کو انڈمان اور نکوبار آئیز لینڈ میں نیول بیسز کی سہولیات فراہم کرنا تھی، اور اس معاہدے کو لیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل سندر جی، جو کہ آپریشن بلیو سٹار یعنی جن کا سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کو بری طرح تباہ کرنے میں کلیدی کردار تھا۔ 1988 میں ISI نے آپریشن ٹوپک پر عمل درآمد شروع کر دیا، جو کہ کشمیری فریڈم فائٹر کی ہر طرح سے مدد تھی، اور یہ آپریشن کامیاب بھی جا رہا تھا، اور اس آپریشن کے بعد پاکستان کا اثر و رسوخ کشمیر میں بڑھتا جا رہا تھا۔ سوویت یونین سے فارغ ہونے کے بعد ضیاء الحق کا اگلا مشن کشمیر ہی تھا، لیکن اللہ کو شاید یہ منظور نہ تھا اور ضیاء الحق ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ دوستو 2014 میں انڈین آرمی چیف جنرل بکرام سنگھ نے راجستھان اور کشمیر ریجن میں انڈین ملٹری ٹروپس ڈپلوائے کرنے کا صرف آرڈر دیا تھا، اور آرڈر دینے کے کچھ گھنٹوں میں ہی ISI کو پتہ چل گیا اور پاک آرمی انڈین آرمی کے آنے سے پہلے ہی بارڈر پر ایکٹیو بیٹھی تھی۔ دوستو اس بات کا تذکرہ مشہور اخبار ڈیلی میل کے 2015 کے 2 مارچ کے شمارے میں ہو چکا ہے۔ 2016 میں کلبھوشن یادو کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا۔ دوستو 1978 میں ISI نے کرنل امام حسین مبارک، جو کہ اسلام آباد میں موجود ایمبیسی آف لیبیا میں ملٹری اٹیچ تھے، ISI نے ان کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف اشتعال انگیز سٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ جاسوسی کرنے پر پتہ چلا کہ 2 پاکستانی خفیہ طور پر کرنل امام حسین مبارک سے ملتے ہیں، اور پھر یہ راز بھی کھلا کہ وہ لیبیا میں دہشت گردی کی تربیت بھی لے چکے ہیں اور پاکستان سے جلا وطن بھی کیے گئے تھے۔ ان کا ارادہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کرنا تھی۔ دوستو 1981 میں لیبیا کی ایک سیکیورٹی کمپنی المرتضی ایسوسی ایٹس نے اپنے سابقہ فوجیوں اور سروس مینز کو پاکستان میں اچھی تنخواہ والی سیکیورٹی جابز کے لیے ملازم بھرتی کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ریالٹی میں انہوں نے چاڈ اور مصر کے ساتھ لڑنے کے لیے بندے اکٹھا کرنے تھے۔ ISI کو اس منصوبے کا علم ہو گیا اور یہ اسکیم روک دی گئی۔ دوستو 1979 میں آپریشن ایگل کلا کی ناکامی کے بعد CIA نے ایران میں ایک اور بڑے آپریشن کے لیے معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی تھی، اور یہ سیکرٹ انفارمیشن ایران کے حساس اداروں میں موجود پاکستانی کوک مہیا کر رہا تھا، جسے ISI نے بے نقاب کیا اور ایرانین J2 کو ساری ڈیٹیل بتا دی۔ اس طرح پاکستان نے ایران کی مدد کی تھی، لیکن 2016 میں پکڑے جانے والے بدنام زمانہ دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر عزیر بلوچ کو ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے کراچی میں پاک فوج کے حوالے سے حساس معلومات فراہم کرنے کے بدلے تہران میں ہر قیمت پر رہائش کی پیشکش کی تھی۔ دوستو 2017 میں عراق موصل میں داعش کی شکست کے بعد عراقی ایلچی علی یاسین محمد کریم نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے دہشت گرد تنظیم کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کی مدد کو اپریشیٹ کیا تھا۔ انہوں نے خصوصی طور پر ISI کا تذکرہ کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کو جاری رکھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دوستو 1979 میں ISI نے فرانسیسی ایمبیسڈر اور اس کے سیکریٹری کو ڈسکور کیا، جو کہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی جاسوسی کر رہے تھے، اور ان کے پکڑے جانے کے بعد پتہ چلا کہ انہیں CIA نے بھرتی کیا تھا۔
دوستو 1980 میں ISI نے سوویت یونین کی ایمبیسی اسلام آباد میں جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ سوویت یونین پاکستانی ناردرن موٹر ٹرانسپورٹ کمپنی کے ملازم مسٹر اعجاز سے قراقرم ہائی وے کے بارے میں معلومات اکٹھا کر رہی ہے۔ ISI کی اپروچ کے بعد مسٹر اعجاز نے بتایا کہ سوویت یونین کے لوگ اس کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ قراقرم ہائی وے کے بارے میں حساس معلومات دو، جیسا کہ سڑک کی صف بندی، پلوں کی جگہ اور ہائی وے پر کام کرنے والے چینی اہلکاروں کی معلومات وغیرہ، اور اعجاز کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی فیملی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو ISI نے سوویت یونین کے سفارتکار کا مقابلہ کرنے کی بجائے اعجاز کے ذریعے ہی غلط انفارمیشن بھیجنے کا کام کیا اور اینڈ تک سوویت یونین کو غلط انفارمیشن ملتی رہی۔ میجر جنرل سلطان حبیب، جو کہ ISI کے ڈپارٹمنٹ جوائنٹ انٹیلیجنس میسیلینیس کے آپریٹر تھے، انہوں نے ماسکو سے کامیابی سے ایٹمی مواد حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس، پولینڈ اور چیکو سلواکیہ سے بھی ایٹمی مواد حاصل کیا۔ اس کے بعد جنرل حبیب نے شمالی کوریا سے میزائل کی شپمنٹ اور میزائل کی تیاری میں پاکستانی ماہرین کی تربیت کی۔ ان دونوں کارروائیوں سے پاکستان کے اٹامک ویپنز کے پروگرام اور میزائل پروگرام میں زبردست اضافہ ہوا۔ دوستو UK میں ISI کتنی ایکٹیو ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انڈیا نے UK میں فری بلوچستان کے بینر سے سجی بس چلائی تو اس کے جواب میں ISI نے فری کشمیر، فری خالستان اور فری ناگالینڈ کے نام سے بسز چلوائیں۔ اور جب ریسنٹلی ہوئے ورلڈ کپ میں بھارت نے ایک دفعہ ہوائی جہاز کے ذریعے فری بلوچستان کے بینر ہوا میں اڑائے تو ISI نے 3 دفعہ فری کشمیر، ناگالینڈ اور خالستان کے بینرز لہرائے۔ اور دوستو ہمارے ہمسائے کی خاص بات یہ ہے کہ خود ہی پنگا لے کر رونے بھی لگ جاتا ہے اور UK کو شکایت لگا دی کہ ISI خالستان تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوستو کٹمنڈو میں ISI نے عبدالوہاب کو حراست میں لیا، جو کہ پاکستانی شہری اور ایجنٹ تھا، جس سے $2.5 لاکھ مالیت کی جعلی ہندوستانی کرنسی برآمد ہوئی۔ دوستو ISI ان کے علاوہ بھی بہت سے ملکوں میں ایکٹیو ہے اور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور جن مشنز کا تذکرہ میں نے کیا ہے یہ 2% بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے علاوہ بہت سے مشن ایسے بھی ہیں جو کہ آج تک پبلک نہیں ہوئے۔ دوستو یقیناً اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ISI کیوں ٹاپ ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آسان کام بالکل بھی نہیں ہے۔ تو دوستو برائے مہربانی خود بھی پاکستان سے مایوس نہ ہوں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ دوستو ہر کامیابی کا جشن منایا نہیں جاتا، اور وہ چال ہی کیا جس کا آپ کو پہلے سے علم ہو۔ تو پلیز کشمیر کے حوالے سے مایوس نہ ہوں اور نہ ہوں۔ دشمن اپنی چال چل رہا ہے اور ہم اپنی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دوستو آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں جس نے بڑی سے بڑی مجبوری میں بھی اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میرے دوسرے چینل ابابیل اپڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جس پر مزے کی ڈیفنس اپڈیٹس آتی رہتی ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی ضرور فالو کیجیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔